وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا۔ پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مگر مجھے میرے سرکار نے نہ جانے نہ دیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اپنے بارے میں آج، اپنے معاشرے کے بارے میں آج ہمیں غور کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا معاملہ کیا ہے، زندگی کے معاملات کیا ہیں، اور اس پرفتن ماحول میں، پرآشوب ماحول میں ہمارے ایمان و عقیدے پر کس قدر قدغن لگائے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کس قدر بگاڑے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو ہر لمحہ ہر وقت گناہوں میں بسر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا اس پر غور کرنا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا ہے۔ سرکار مفتی اعظم عالم علیہ الرحمۃ رضوان نے جو کہا اور جو فرمایا، حقیقت یہی ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، ہم نے جو اعمال کیے اس کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ سچ تو یہی ہے، حق تو یہی ہے۔ آج ہمارے اعمال کو ہم دیکھیں تو اعمال کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ خود اندازہ ہو سکتا ہے، آدمی دوسرے کو نہیں معلوم، ہم آپ کے بارے میں نہیں جانتے، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ہم اپنے بارے میں جان سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کتنا اچھا ہے۔ آپ اپنے بارے میں نہیں، آپ اپنے بارے میں جان سکتے ہیں، دوسرے کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ اس کے اعمال کتنا اچھا ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا نیک کام کیا اور کون سا گناہ کا کام کیا۔ ہم اپنے اعمال کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہے کہ ہمارے اعمال کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے، کتنا بہتر ہے، ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد بھی، اس کے بارے میں ہم جاننے کے بعد بھی ہم اپنے اعمال پر غور کرنے کے بجائے ہم اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے کانوں کو اپنی تعریف سننے کے لیے لگا دیتے ہیں، اپنی مدح خوانی کے لیے لگا دیتے ہیں، کہ کوئی آدمی آئے اور برسر مجلس 10 آدمی کے بیچ میری تعریف کر دے، میرے بارے میں اچھا بولے، میری مدح کر دے، وہ ہم اپنے کانوں کو اپنی تعریف سننے کے لیے
لگا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم تعریف کے لائق ہیں یا نہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا اعمال کتنا اچھا ہے، ہم کتنے اچھے عمل کر رہے ہیں، ہمیں یہ خوب معلوم ہے۔ لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم اپنے کانوں کو دوسری کی اپنی تعریف سننے کے لیے دوسری کی زبان سے لگا کے رکھتے ہیں، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرا بھائی میری تعریف کرے گا، میری تعریف کرے گا اور میری واہواہی ہوگی، لوگ مجھے کہیں گے کہ دیکھو یہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا یہ نیک آدمی ہے۔ داد وصول کرنا میرا مقصد ہے۔ آج ہمارا مقصد کیا رہ گیا ہے؟ اپنی تعریف سننا۔ اپنی تعریف سن کے ہم خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب وہ بڑا اچھا آدمی ہے، دیکھو نا وہ تمام لوگوں کو خوش کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ دیکھو وہ اس کی بھی تعریف کر دیتا ہے، وہ اس کو بھی خوش کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی، ہر انسان کو، ہر ایک انسان ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتا، ہر ایک انسان اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بولے کہ فلاں صاحب تو سب کو خوش کر دیتے ہیں، میں نے اس کے بارے میں جب تحقیق کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ آدمی سب کو خوش کر سکتا ہے جو اپنی عادات کے اعتبار سے وہ منافق فعل کا آدمی ہوگا۔ جب وہ دوسرے کے سامنے جائے گا تو کہے گا یہ بھی اچھا ہے، دوسرے کے سامنے جائے گا تو کہے گا یہ بھی اچھا ہے، اس کی بھی تعریف، اس کی بھی تعریف۔ تو مطلب تعریف سننے کے ہم عادی ہو گئے ہیں، ہم اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ماحول اور جو دستور چلتا چلا جا رہا ہے، علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی تعریف کسی کے سامنے کی جائے، کسی کی تعریف کسی کے سامنے کی جاتی ہے، جیسے کہ میری تعریف آپ اگر میرے سامنے کر رہے ہو تو میری تعریف نہیں کر رہے ہو، حقیقت میں میرا تم قتل کر رہے ہو۔ تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی کی تعریف کرنا ہو، کسی کے بارے میں اچھائی بیان کرنا ہو تو اس کے سامنے نہیں کی جاتی، کسی کی اچھائی بیان کرنا ہو تو اس کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے کہ وہ بڑا نیک سلیم الطبع آدمی ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، بہت اخلاق ہے اس کا اچھا، وہ اس کے پیچھے کی جاتی ہے۔ اگر تم نے آگے کی تو اس کو تم نے قتل کر ڈالا۔ قتل کرنا آسان ہے، قتل ہو جانا آسان ہے، لیکن جھوٹی تعریف کرنا اس سے بھی برا ہے، قتل کرنے سے بھی برا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بڑا آسان کر لیا، جھوٹ موٹ کا تعریف، جھوٹی تعریف، جس کی وجہ سے میں نے بہت لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ جھوٹی تعریف سننے کے عادی بھی ہو گئے اور اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار رہا ہے۔ گناہوں میں گزارنے والا انسان وہ گناہوں میں گزرتا چلا جا رہا ہے۔ کاش کہ اس پر قدغن لگائی گئی ہوتی، کاش کہ اسے یہ متنبہ کیا گیا ہوتا، کاش اسے یہ بتلایا گیا ہوتا کہ میرے عزیز تو جو کام کر رہا ہے وہ گناہ کا ہے، وہ مجرم والا کام ہے، وہ مت کیا کرو۔ جو تم کام سر انجام دیتے ہو وہ اچھا کام نہیں ہے، تو جو کام تم کر رہے ہو وہ برا فعل ہے، لیکن وہ برا فعل ہونے کے بعد بھی وہ اس کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کی بھلائی، اس سے ہمیں بھلائی مطلب نہیں ہے بلکہ اس کی تباہی مقصد ہے۔ وہ اس کو تباہ کر دے گا، وہ تعریف، وہ الفاظ، وہ باتیں اس کی زندگی کو اجاڑ کے رکھ دے گا، اس کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جوان تو چھوڑو، جوان ہے تو ایک سمجھ بھی آتی ہے، لیکن جوان بھی کرے تو گناہ ہے، چاہے بوڑھا کرے، جوان کرے، بچہ کرے، وہ بہت ہی گھنونا کام ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ لیکن جانتے ہو
جس کی عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، 50 سال کی عمر والا آدمی چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے ایسی گندی گندی باتیں اور گندے گندے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ شیطان بھی شرم آ جاتا ہے، شیطان کو بھی حیا آ جاتی ہے۔ ایسے برے برے الفاظ، ہر لفظ میں گالی، ہر لفظ میں گالی، اچھی بات زبان سے نکلتی نہیں۔ بتاؤ کیا توقع کرتے ہو تم؟ کیا توقع کرتے ہو؟ کیا تمہیں امید ہے جو تمہاری زبان ہر وقت ناپاک رہتی؟ گالیوں کے الفاظ، گالیاں تم مذاق میں دو یا غصے میں دو، گالی تو گالی ہوتی ہے۔ تم نے اپنی زبان کو ناپاک کر، ہر لفظ میں بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، لیکن زبان سے گالی نکال رہا ہے۔ بتاؤ رب ذوالجلال نے تیری اس زبان کی حفاظت کی ہے اور تو اس دنیا میں آ کر کے اس زبان کو غلیظ کر رہا ہے، ناپاک کر رہا ہے۔ تم اپنی زبان کو غلاظت میں بھر رہا ہے، غلاظت کی نہر میں غوطہ لگا رہا ہے تو اپنی زبان کو۔ ارے تو جب مادر رحم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، ناپاک خون سے اللہ نے تیری ماں کے پیٹ میں تیری زبان کی حفاظت کی ہے۔ اگر رب ذوالجلال چاہتا تو ماں کے پیٹ میں بھی تجھے منہ کے ذریعے سے ناپاک خون سے تیری پرورش کرتا، لیکن رب نے ناپاک خون سے تیری پرورش نہیں کی منہ کے ذریعے سے، بلکہ بھی ایک پائپ لگایا تیرے پیٹ میں، اور وہ ناپاک خون کا سپلائی بنا، اور جس سے ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں تیری پرورش ہوتی رہی، ناپاک خون سے تیری پرورش ہوئی۔ لیکن آپ بتاؤ زبان اللہ نے کیوں دی؟ زبان بھی کھانے کے لیے، منہ کیوں دیا؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم زبان، اللہ نے مجھے منہ دیا ہے، زبان ہے، مجھے زبان ملی ہے تو ہم کھانا کھائیں گے۔ نہیں، تمہاری یہ خام خیالی ہے۔ تمہیں اللہ نے منہ عطا کیا ہے تو صرف وہ گندی باتیں، گندی فحش باتیں تم کو نکالنے کے لیے رب ذوالجلال نے نہیں دیا۔ تمہیں وہ بازاروں میں، چائے کی دکانوں میں، سڑکوں میں واہیات کی باتیں کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے تجھے منہ نہیں عطا کیا، زبان نہیں عطا کیا۔ رب ذوالجلال نے تجھے زبان اسی لیے عطا کیا، منہ تجھے اسی لیے دیا کہ تو رب کا ذکر کرے، رب کی عبادت کرے، رب کی تعریف کرے۔ لیکن آج تیری زبان کہاں ہے؟ تیری زبان غلاظت میں ڈوبی ہوئی ہے، تمہاری زبان غلاظت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں اس کا فکر نہیں کرنا، اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا ہے۔ کیا ہماری زندگی ہے؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ تمہیں کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ کیا گارنٹی ہے تیرے پاس؟ تو جب گالی نکال رہا ہے، کیا پتا اسی وقت تجھے ملک الموت آ کر تیری روح کو قبض کر لے؟ بتاؤ تیری موت کس حالت میں ہوگی؟ بتاؤ تمہاری روح نکلے گی تو کیسے، کس کیفیت میں نکلے گی؟ تمہیں اس کا فکر نہیں۔ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا ہی سب کچھ ہماری، گندی گندی فحش باتیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے گالی مثل گیند ہے۔ گیند کو دیکھتے ہیں، گیند ہے، وہ گیند کو اٹھاؤ اور دیوار پر مارو۔ جب دیوار پر مارو گے تو سامنے دیوار پر مار رہے ہو تو گیند دیوار سے لگنے کے بعد وہ گیند تمہاری طرف پلٹ کے آ جاتی، تمہاری جانب لوٹ آتی۔ ویسی گالی ہے، اگر تم نے کسی کو گالی دی، کسی کے پاس، کسی کی شان میں یا کسی کے بارے میں تم نے غلط زبان نکالی، گالی تم نے دی، تو وہ گالی پلٹ کے تمہاری جانب آ جاتی ہے۔ جوان تو جوان، مذاق میں ہنسی مذاق میں باتیں کرتے کرتے فحش گالیاں، گندی باتیں۔ اگر تم کہیں بازار سے گزرے تو بڈھے عوام، جو عوام ہے، عوام جو بڈھے ہو گئے،
ان کے پاس سے گزرو تو ایسا لگتا ہے کہ ادھر سے تیرا جانا قیامت سے کم نہیں ہے، قیامت سے کم نہیں ہے۔ ایسی گندی اور گھنونی باتیں بول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا فکر کرو، تم نے اپنی زبان کو ناپاک کر دیا ہے اور بولتے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں آتی، ہم تنگ دستیوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کیوں پریشانیوں میں مبتلا نہ رہو گے؟ کیوں پریشانیاں نہیں آئے گی؟ کیوں مارا نہیں پھرو گے؟ کیوں کسی کے دروازے کو نہیں ٹکو گے تم؟ اس لیے کہ تم نے زبان کو ناپاک کر دیا ہے، دل کو ناپاک کر دیا ہے، ذہن ناپاک ہے، ذہن میں گندے فطور، زبان میں گندے الفاظ، سوچ، تفکر، تمدن جتنے بھی ہیں تم نے سب کو غلیظ کر دیا ہے۔ اور غلیظ کرنے کی وجہ سے نہ تمہاری زبان میں برکت رہی اور نہ حق کی بات تمہارے سینے تک اترتی ہے۔ کیونکہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک نقطہ سیاہ پڑ جاتا ہے، ایک دھبا دل میں پڑنے لگتا ہے۔ کالا دھبا جب دل میں پڑنے لگتا ہے تو پھر وہ انسان گناہ، اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا فوراً، وہ توبہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ جو سیاہ دھبا اس کے سینے پر لگا تھا، وہ سیاہ دھبا ہٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں سے رجوع نہیں کرتا، تو وہ ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا سیاہ دھبا، یہاں تک کہ اس کے سینے میں، دل میں وہ دھبے پڑتے رہے، گناہ کی کثرت ہوتی رہی، وہ دل ہی سیاہ ہو گیا۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ حق بات سننے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، وہ حق بات قبول ہی نہیں کرتا، حق بات وہ سننا پسند نہیں کرتا۔ آج لوگ کچھ بولتے ہیں۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ جناب آخر کیا بات ہے کہ لوگ مسجدوں میں اس وقت آتے ہیں کہ جب آخری وقت ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہو، تو لوگ اس وقت کیوں آتے ہیں؟ سب سے اخیر میں کیوں آتے ہیں؟ وقت ہو جاتا ہے، جب تقریر ختم ہو جاتی ہے علماء کرام کی، جب وہ مسجد میں آتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ کیوں ایسا لوگ کرتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چاہے عیدگاہ میں جانا ہو، جب بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، دینی محافل میں جانا ہو، جلسے کی محفل ہے، وہاں اگر جانا ہے تو لوگ کیوں تاخیر سے جاتے ہیں اور جا کر اس کو کما کو سنتے نہیں، بلکہ وہ تفریح کے لیے جاتے ہیں، تفریح گاہ سمجھتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے مقصد یہی ہوتے ہیں کہ وہ گھومنا ہے، اس کو تفریح کرنا ہے۔ ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، سنو، دراصل بات یہ ہے کہ اس کا دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے بات ختم ہو جائے گی، بیانات ختم ہو جائیں گے جب آئیں گے، کیونکہ اس کے دل میں وہ صاف اور شفاف دل نہیں رہا، اس کا گناہوں سے وہ دل آلودہ ہے۔ تو جب انسان گناہوں سے آلودہ ہوتا نا، اللہ رب العزت دنیا میں جو سب سے پہلے سزا دیتا ہے، سنو، سب سے پہلے سزا، اس کو سجدے کی لذت نہیں ملتی، وہ سجدہ نہیں کرے گا، نماز کے عادی نہیں بن پائیں گے وہ، چونکہ اس میں اس کا دل ہی نہیں لگے گا، وہ بھاگتا کرے گا۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لو، جمعہ کے دن جاؤ مسجدوں کو دیکھو، جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ وہ گناہوں میں اپنے آپ کو آلودہ کر چکا ہے، وہ گناہوں میں اپنے آپ کو وہ تباہ کر چکا ہے، تو پھر انسان کا دل ہی نہیں لگے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ وہ رسمی طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے صرف جمعہ کی نماز دکھاوے اور ریاکاری کے لیے لوگ پڑھ لیتے ہیں، فقط اللہ و رسول کی رضا کے لیے نہیں۔
اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہوتا, اللہ اور رسول کو راضی کرنا مقصود ہوتا, تو پھر وہ کیوں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھاگ جاتے؟ کیوں بھاگتے؟ سنتیں کون پڑھے گا؟ سنتیں کون پڑھے گا؟ نوافل کون پڑھے گا؟ بغیر سنتوں کے پڑھ کے بھاگ جانا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمہارا دل نیکی کی طرف نہیں لگتا. تو اس کا مطلب تمہارا دل سیاہ ہو چکا ہے. بات حق کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. یہی حقیقت ہے, یہی سچائی ہے. اور اس سچائی کو اگر نہیں سنو گے تو سچائی سے کہاں تک بھاگتے رہو گے؟ کب تک بھاگو گے؟ آپ بولو گے کہ ہمارے اوپر جو بات کر رہا ہے یہ رب بات کرتا ہے. نہیں, آخر تمہیں آئینہ دکھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. جھوٹی موٹی تعریف کر کے ہم کیا حاصل کریں گے تم سے؟ یہ کہو گے کہ فلاں صاحب سے بڑا اچھا تھا, وہ اچھی بات کرتا تھا, یہ تعریف کرو گے میری. تو ایسی تعریف کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے ایسی تعریف کرنے کی جو تمہیں بتا ہی نہ سکے, تمہیں جہنم سے بچا ہی نہ پائے؟ تمہیں جہنم سے جو بچا ہی نہ پائے تو پھر تمہاری وہ تعریف, وہ توصیف تمہارے کس کام کی ہے؟ صرف داد وصول کرو گے. اگر تم کو ہم گناہوں سے بچا ہی نہ پائے, جہنم کی آگ سے تمہیں بچا ہی نہ پائے, تو پھر تمہاری وہ تعریف کرنا کیسا ہے؟ کیوں کریں گے تمہاری تعریف جس سے نہ تمہیں فائدہ ہے نہ ہمیں فائدہ؟ ظاہری طور پر بھی تمہیں فائدہ معلوم ہوگا اور ظاہری طور پر مجھے بھی لگے گا. کچھ لوگ کرتے ہیں نا, تو ظاہری طور پر جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کا بھی فائدہ, اور جو تعریف کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ. اس کا کیوں فائدہ؟ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ کہے گا, 10 آدمی کہے گا کیا اچھا آدمی ہے بھائی, دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے, سینہ چوڑا ہو جائے گا اس کا. جس کی تعریف کی جا رہی ہے 10 آدمی کے بیچ میں کہہ دو کہ وہ نا علماء کو چائے پلاتا ہے, تم بول دو ایک بار, دیکھو کتنا پھول جاتا ہے وہ. معلوم ہوتا ہے غبارے کے اندر ہوا بھر دیا, وہ پھول جائے گا. اور وہ تعریف جو کر رہا ہے اس کا کیا فائدہ؟ اس کا یہ فائدہ کہ کہیں گے کہ باپ رے باپ, یہ فلاں صاحب بہت اچھا آدمی ہے, دیکھو نا کسی پر کوئی بات نہیں کرتا, وہ کسی پر کوئی بات نہیں کرتا, اچھی بات بولتا ہے. وہ اچھی بات نہیں بولتا, وہ اچھی بات تمہیں نہیں بتا رہا. اگر تمہاری برائی کو دیکھ کر وہ روکے نا, تمہیں بتائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, تو وہ برا آدمی, وہ آدمی کیسا اچھا ہو گیا؟ بری چیز کو دیکھ کر بولے کہ ہاں یہ کام بہت برا ہے, اس سے بچو, اس کو بچاؤ. ہر لمحہ فکر یہ کرنا چاہیے کہ اس کو بچایا جائے, اس کو صحیح راستے پہ لگایا جائے. اور اگر جو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش نہیں کر رہا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا اور اس کی تعریف کر دیتا, تو پھر وہ گناہ کرنے میں کرتا ہے, وہ گناہ کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. وہ بولیں گے کہ فلاں امام صاحب تو میری تعریف کرتا ہے, وہ پھولے نہیں سماتا, پھر وہ ہر گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. کاش اس پر قدغن لگائی گئی ہوتی, اس کو متنبع کیا گیا ہوتا کہ جو تم جو کردار تم اپنا رہے ہو, یہ کردار اچھا نہیں ہے, یہ بہت ہی گندی چیز ہے, یہ بہت ہی گناہ کا راستہ ہے, اس راستے پہ مت چلو. اگر تم بتاؤ تو کہے کہ بھائی وہ رف بات کرتا ہے, وہ بالکل رف باتیں بول دیتا ہے, سختی کرتا ہے. ارے سختی نہیں ہے, تمہیں لگتا ہے کہ یہ سختی ہے, لیکن حقیقت میں وہ سختی نہیں ہے, بلکہ وہ تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیشہ دریا میں کوئی ڈوب رہا ہو نا, تو وہ کہاوت ہے نا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. کیا بولتے ہیں؟ ارے کچھ تو بولو, گونگے بن گئے, بولو نا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب
ڈوبنے والا انسان جب دریا میں ڈوبنے لگتا ہے نا، پانی میں ڈوبنے لگتا ہے نا، تو ایک تنکا بھی بہتا ہے نا، تو ڈوبنے والے کو لگتا ہے اس کو پکڑ لوں میری جان بچ جائے گی، میری جان، وہ تنکا کو پکڑ لوں تو میری جان بچ جائے گی، لیکن وہ تنکا اسے بچا نہیں سکتا، وہ اس کو بہا لے جائے گا۔ ویسی کہاوت ہے نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا۔ جب کوئی آدمی دریا میں ڈوبے، تم اس کو بچانے کے لیے چلے جاؤ تو وہ تمہارے لیے خیر خواہی کا امید نہیں کرے گا، تمہارے بارے میں اچھا نہیں سوچے گا۔ وہ انسان جب ڈوب رہا ہے اس کو بچانے جاؤ تو جو بچانے جاتا ہے اسی کو وہ ڈوبنے والا انسان ڈبا دیتا ہے، ڈبا دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے بچانے کے لیے آیا ہے، وہ سوچتا ہے یہ جائے کہیں، اس سے مطلب نہیں، مجھے تو اپنی جان بچانا، اپنی جان بچانا۔ اگر کسی نے سوچا کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا، اپنے کو بچا لینا، تو وہ کوئی کام کا انسان نہیں ہے، کوئی کام کا انسان نہیں کہ مجھے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ اور جس جگہ تم رہتے اور دوسرا کوئی گناہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اب گناہوں کی نہر میں، گناہوں کی دریاؤں میں غوطے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر وہ غوطہ کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے گناہوں کی دریا میں، اگر وہاں سے تم اس کو ساحل تک نہیں پہنچا رہے، اس کو بچا نہیں رہے ہو، تو تمہارا اچھا ہونا کس بات، کوئی کام کی بات ہے؟ تمہارا اچھا ہونا کیسے درست ہوگا؟ وہ کوئی کام کی بات نہیں رہی جاتی، تمہارا اچھا ہونا ثابت نہیں ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو گناہوں میں کوئی غوطہ کھا رہا ہے، دریا میں گناہوں کے نہر میں غوطہ لگا رہا ہے، اس کو بچانا ہے تو پھر اس کو بتانا ہوگا کہ یہ جس راستے پہ تم چل رہے یہ راستہ غلط ہے، بتانا پڑے گا اس کو، یہ کہنا پڑے گا وہ راستہ غلط ہے۔ اور یہی کام اگر علماء اہل سنت کریں کہ یہ راستہ تمہارا غلط ہے، اس راستے پر مت چلو، تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ وہ سخت بات کرتا ہے۔ بتاؤ یہ سخت بات ہے؟ ارے بولو، سخت بات ہے؟ کوئی بچا رہا ہے تمہیں ڈوبنے سے، بچانے والا سخت ہے، اور جو بتا رہا ہے کہ اس راستے سے مت جانا، اس کے قریب سے جاؤ گے دلدل میں گھس جاؤ گے، دلدل میں پھنس جاؤ گے، تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ تمہارا دوست دشمن ہے۔ ارے کچھ تو بولو، قبرستان میں ہو کیا ہے بھائی؟ بولو تو کچھ، مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم قبرستان میں ہو؟ ہیں سب گئے کہ کام سے؟ ہیں ہے نا؟ ارے زندہ ہو نا، نہ گئے ہے نا زندہ؟ ارے موت سے ڈرو مت، جتنا ڈرو گے نا، ارے انسان کو خل صرف مرنے سے ڈر ہوتا ہے، مرنا نہیں ہے مجھے، ابھی جینا ہے، مجھے جینا ہے۔ اعمال دیکھو، جینے کا کام نہیں کر رہا۔ ارے جی کر کے کیا کرو گے؟ جی کے مر جاؤ گے، جی کے کیا کرو گے؟ بولتے مجھے جینا مرنا نہیں ہے۔ ارے بھائی تم کیوں جینا چاہتے ہو؟ جینے کے بعد بھی مر جانا ہے تمہیں، جیتے جی مر جا رہے ہو، جی کے کیا کرو؟ کوئی مر کے زندہ ہو گیا، جو کوئی مر کے زندہ ہے، تو موت سے ڈرو نا، ہو نا تم لوگ؟ یہی ہو نا؟ بولو نا تو، مگر یہ بات ضروری ہے بتا دینا تم۔ ابلیس جب مردود ہو گیا نا، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا، جب مردود ہو گیا تو وہ سب سے پہلے نا ابلیس دریا کے پاس آیا۔ کہاں آیا جی؟ ارے بولو یار، کہاں آیا؟ بھولو گے نہیں نا؟ ہاں، دریا کے پاس آیا، اور دریا کے پاس آ کر کے کیا کیا ابلیس؟ دریا کے ساحل پہ کھڑا ہو گیا۔ ساحل سمجھتے ہیں؟ ہاں، ساحل کس کو بولتے ہیں؟ کنارے کو، کنارے کو۔ دریا کے ساحل پہ آ کر دریا کے کنارے آ کے کھڑا ہو گیا، اور دریا کی مچھلیوں کو آواز دیا ابلیس نے، او
دریا کی مچھلیاں یہاں جمع ہو جاؤ. ساری دریا کی مچھلیاں ایک جگہ جمع ہو گئی, اکٹھے ہو گئی جب, تو ابلیس نے مچھلیوں سے کہا, مچھلیوں سے کیا کہا؟ او دریا کی مچھلی, تمہیں معلوم ہے اللہ رب العزت نے اس زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہے, بھیجنے والا ہے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے. اللہ نے خلیفہ اپنا اس روبے زمین پر بنایا ہے اور بھیجنے والا ہے, وہ آنے والے ہیں, اور ان کی اولاد آئے گی نا, تمہارا شکار کرے گی, تمہیں کھائے گی. ان کی اولاد جو آئیں گی نا حضرت آدم علیہ السلام کی, تو وہ کیا کریں گے؟ سر مت ہلاؤ, 2.5 کلو اتنا بڑا سر, ایسے ایسے ہلتا تھا, 2 تالی کی زبان نہیں ہلتی, جھٹ سے تو ہلا دو زبان ہلا دو, سر ہلاؤ مت. سر ہلانے کا مطلب تم سمجھتے نہیں, سر ہلاؤ مت, کیا ہلاؤ؟ ارے زبان ہلاؤ, سبحان اللہ بولو یار, تم کو نیکی بھی ملے, فائدہ بھی پہنچے. لیکن یہ تو بتا کے عاجز آ گئے, کیا سمجھنا؟ سبحان اللہ بولو. ارے بلند سے ہاں سبحان اللہ بولتے رہو. زبان ہلاؤ تب سمجھ میں آئے, سر ہل جاتا ہے, زبان نہیں ہلتی تو بیکار والی بات ہے. پھر کیا ہوا؟ جب مچھلیوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد آئے گی نا, تو تمہارا شکار کریں گے وہ, اور تمہیں کھائیں گے. دریا کی مچھلی کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ مچھلیاں جو مچھلیاں نہیں آ پائی تھیں, وہ ساری مچھلیوں کو, وہ مچھلیاں جو ابلیس کی باتیں سنی تھی, وہ ساری دریا کی مچھلیوں میں جا کر کہہ دی کہ سنو میں تمہیں ایک خبر بتا رہی ہوں. مچھلیاں کہنے لگی میں تمہیں ایک خبر بتا رہی ہوں مچھلیوں سے, کہ آدم علیہ السلام کی اولاد آئے گی, اور آئے گی جب وہ اس دنیا میں آ جائیں گے, ان کی اولاد ہوں گی, تو ہمارا شکار کریں گے وہ, اور ہم کو وہ کھائیں گے, ہم کو وہ کھائیں گے. یہ کام وہ کریں گے. جب یہ سب مچھلیاں جا کر جو ابلیس کی بات سنی تھی, ساری مچھلیوں کو جب بتانے لگی, تو اللہ رب العزت کو اس مچھلیوں کی ابلیس کی بات سن کے جو کہیں دوسرے سے پہنچائی, وہ اللہ رب العزت کو وہ ادا ناپسند آیا. اللہ رب العزت نے اس ادا کو پسند نہیں فرمایا, اس ادا کو پسند نہیں فرمایا کہ تم اپنی زبان کسی اور مچھلی کے پاس جا کے ہلاؤ اور جا کے یہ کہو, یہ بتاؤ. اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہیں آیا. اللہ رب العزت نے ان مچھلیوں کو, جتنی دنیا میں مچھلیاں ہیں, وہ ساری مچھلیوں کو رب ذوالجلال نے سزا اتار دی, سزا دیا. سزا کیسی؟ اور 1 دن 2 دن کی نہیں, بلکہ قیامت تک کے لیے سزا ملی. اور کیسی سزا؟ رب ذوالجلال نے اس کی زبان چھین لی کہ تم میرے محبوب نبی کی آمد پر تمہیں خوشی منانا چاہیے تھا, تمہیں خوش ہونا تھا. تم نے الٹے ہی میرے نبی کی شان میں, میری نبی کی آمد پر تم ناراضگی کا اظہار کیا. لو میں نے تمہاری زبان ہی چھین لینا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی زبان چھین لی. لیکن تم یہاں سبحان اللہ بولو گے, تمہاری زبان نہیں چھینی جائے گی. بولو نا, اب تو بول دو. جہاں اگر سبحان اللہ بولو گے تو اس مچھلی کی طرح تمہاری زبان نہیں چھینی جائے گی, یا نہیں چھیننے والی. یہاں سبحان اللہ بولنا چاہیے. تم سبحان اللہ بولو گے, کوئی معمولی بات نہیں ہے, معمولی چیز نہیں ہے. میں یہاں ایک بات اور بتاؤں آپ کو. امام غزالی نے بات کہی ہے, مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ کی تعریف کی, سبحان اللہ کا. کیا کہا؟ سبحان اللہ. عرش اعظم ہے نا, عرش اعظم میں نے بتایا جنت کی چھت کا نام ہے. عرش اعظم کس کو بولتے ہیں؟ جنت کی, جوڑ سے بولو نا یار, جنت کی چھت کا نام عرش اعظم. وہ ہلنے لگتا ہے, ایسا ہلنے لگتا ہے. تو فرشتے اس میں ہیں, پوچھتے کہ اے عرش اعظم تو کیوں ہلتا ہے, کیوں ہلتا ہے؟ تو وہ بول پڑتا ہے. اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے اس کو.
کیا بولتا کہ میں اسی لیے ہل رہا ہوں، کوئی بندہ روئے زمین پر بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کر رہا ہے۔ اللہ کی بڑائی کیا ہے بھائی؟ بڑائی یعنی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ ارے بولو یار، یہ اللہ کی کیا ہے؟ تعریف ہے۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے اللہ کی، سبحان اللہ جب بولتا ہے نا، یہ کہتا ہے نا، تو آسمان وہ عرش اعظم گردش کرتا، پھر فرشتے پوچھتے کہ تو اسی لیے ہل رہا ہے کہ زمین پر کوئی سبحان اللہ بول رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے تو ہلتا ہے، تو کب تک ہلے گا؟ کتنی دیر تک تو ہلتا رہے گا؟ یہ بتاؤ کتنی دیر تک تو ہلے گا، اس کے بارے میں مجھے بتا دو۔ تو پھر جب وہ یہ بات کہی فرشتوں نے کہ کب تک ہلے گا، تو عرش اعظم نے پھر جواب دیا، کہا میں اس وقت تک ہلتا رہوں گا جب تک اس بندے کی مغفرت نہ ہو جائے جس نے رب کی تعریف کی ہے۔ ارے آپ تو بول دو کیا کی؟ اس وقت تک ہلتا رہوں گا جب تک اس کی مغفرت نہیں ہو جاتی، جب تک میں اس کی ہلتا رہوں گا۔